بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الجنائز الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب الجنائز ہے بلوغ المرام سے، یہ تیسری کتاب ہے، گویا کہ تیسرا چیپٹر ہے۔ پہلا تو کتاب الطہارت تھا، اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہوا، اور یہ تیسرا چیپٹر ہے کتاب الجنائز کا۔ اس کو عام طریقے سے محدثین کرام کتاب الصلاۃ کے بعد ہی جنائز کو لاتے ہیں، کیونکہ جنازہ یعنی میت کا جو امور متعلق ہیں اس میں سب سے بڑا کام نماز ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو آدمی مرتا ہے تو غسل دلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر دفنایا جاتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اسی نماز کے ساتھ ہی مؤلفین، کتاب والے، فقہاء اور محدثین نماز کے ساتھ ہی کتاب الجنائز کا ذکر کرتے ہیں۔ جنائز جنازہ کی جمع ہے، جنازہ کہتے ہیں میت کو۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جیم کے کثرت کے ساتھ اگر پڑھیں گے جنازہ تو کہتے ہیں اس تابوت کو جس پر میت ڈالی ہوئی ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک ہے، جنازہ پڑھو کہ جنازہ پڑھو، دونوں ایک ہی چیز۔ لیکن کچھ نے کہا کہ میت کو جنازہ کہتے ہیں، جس تابوت پر رکھی ہوئی ہو لاش، تو جیسے کہ جنازہ کندھے پر آ رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ جنازہ آ رہا ہے، یعنی تابوت آ رہا ہے جس پر میت رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ مردہ جو سامنے ہے تو جنازہ ہے، اور یہ جو تابوت لے کے جایا جا رہا ہے تو جنازہ ہے۔ یہ بعض اہل لغت نے کہا، لیکن کچھ اکثر اہل علم نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک ہی ہے۔ جنازہ بولو تو میت بولو، یا جنازہ بولو تو نعش بولو جو لے کے جائی جا رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کندھے پر جو تابوت اور کھاٹ پر آدمی قبرستان لے جایا جا رہا ہے، دونوں ہی جنازہ ہے۔ بہرحال اس میں جو حدیث آئی ہے موت کا ذکر ہے، مگر قبل اس کے کہ ہم اصل حدیث کو آپ کے سامنے پڑھیں اور اس کی تشریح کریں، ضروری ہے کہ یہ بتانا کہ انسان دو موت سے گزرتا ہے اور دو زندگی سے گزرتا ہے، جس کا اعتراف جہنمی قیامت میں کریں گے۔ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اللہ تو نے دو مرتبہ ہمیں موت دی اور دو مرتبہ زندگی۔ یہ دو موت کیا ہوئی؟ ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے کی جو حالت ہے وہ موت کی حالت ہے، عدم کی حالت ہے، جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد جب آدمی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، نطفے کی شکل میں ہو، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر رفتہ 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 یہاں تک کہ اس کی مدت حمل پوری ہوتی ہے، تو دنیا میں آنے سے پہلے جو ایک زندگی ہے اس کی، جو ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے، تو وہ ایک زندگی ہوئی۔ اور اس کے بعد جب پیٹ سے باہر آیا تو اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ اس کی دنیا میں موت نہیں ہوتی ہے، چاہے بچپن میں مرے، کہ جوانی میں مرے، کہ ادھیڑ پن میں یا بڑھاپے میں مرے، وہ اس کی دوسری زندگی ہوئی۔ اور دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد جب مرتا ہے تو یہ دوسری موت ہوئی، سمجھا؟ اور دوسری زندگی کب ہوگی؟ آخرت کی زندگی ہوگی، سمجھا؟ تو اس طریقے سے دو زندگی اور دو موت، روح پھونکے جانے سے پہلے کی موت، روح پھونکے جانے کے بعد پیٹ کی زندگی، دنیا میں آنے کے بعد کی زندگی، اور پھر موت، سمجھا کہ نہیں؟ اور دوسری جو زندگی ہوگی، جو فائنل زندگی ہوگی، جس کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ اور بیچ میں جو ایک زندگی ہے، برزخ کی زندگی، جو آدمی مرتا ہے قبر میں ڈالا جاتا ہے، برزخ مانے آڑ، دنیا اور آخرت کے درمیان میں وہ گویا کہ ایک وقفہ ہے، اس کی حیثیت آڑ کی ہے، تو اس کا تعلق بھی آخرت ہی کی زندگی سے، کیونکہ اس میں بھی ثواب اور عقاب ہوتا ہے۔ میت کو یا تو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے، تو اسی لیے بھی حکم کے اعتبار سے وہ آخرت ہی کے اندر ہے۔ لیکن اصل جو آخرت کی زندگی ہے وہ سر پھونکے جانے کے بعد، جب آدمی قبر سے اٹھ کے میدان محشر میں جمع ہوگا، اور وہاں حساب و کتاب کے بعد جو جنت میں جائے گا وہ جنتی ہوگا، جو جہنم میں جائے گا وہ جہنمی ہوگا، جہاں کوئی موت نہیں ہوگی۔ تو یہی دو زندگی اور دو موت کا ذکر ہے۔ اور ایسے اگر دار گھر سمجھیے تو ایک گویا کہ موت سے پہلے کی ایک کا گھر ہوتا ہے، ایک پیٹ کا گھر ہوتا ہے، ایک زندگی کا گھر ہوتا ہے، ایک قبر کا گھر ہوتا ہے، اور ایک آخرت کا گھر ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ موت کا ذکر ہے کہ انسان کو
چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرے۔ اب حدیث دیکھیے، کتاب الجنائز، جنازے کی نماز وغیرہ پڑھنے اور غسل وغیرہ کی تفصیل سے پہلے آدمی جنازہ سے پہلے موت آتی ہے تبھی تو جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے موت کا پہلے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، رواہ الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان۔ اس میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی شے کو یعنی موت کو یاد کرو۔ موت انسان کی لذتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ کون سی لذت؟ جو دنیا میں ہم جس لذت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، موت آتی ہے تو انسان کی زندگی کی لذتیں اس سے کٹ جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے، سمجھا؟ تو جو چیز دنیا کی لذتوں کو کاٹنے والی ہے اس کو یاد کرو، تو موت کو یاد کرو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور آخرت کے اندر رغبت پیدا ہوگی، نیک عمل کرو گے۔ تو گویا مطلب کہنے کا کیا ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کی تیاری کرو۔ یاد کرنے کا مطلب موت کی تیاری کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ غفلت کی کتنی دبیز چادر ہمارے قلب و دماغ پر پڑی ہوئی ہے کہ روز صبح شام لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی تجہیز و تکفین میں بھی ہم شریک رہتے ہیں، قبر میں اتارتے بھی ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے بھی آتے ہیں، لیکن اپنی موت یاد نہیں کرتے اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، جو کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، مار پیٹ جس کی کر رہا ہے، بیٹی روٹی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ جو کسی کی زمین جائیداد ہڑپے ہوا ہے وہ ہڑپے ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، موت دوسروں کو آئے گی، اس کو نہیں آئے گی۔ ایسی غفلت کا شکار ہے۔ حالانکہ موت کا یہ مناظر دیکھ کر کے آدمی کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب جیسا کہ میں نے کہا کہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نیکی کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے، یا جس کا بھی حق لیا ہے اس کو حق دے دے۔ کسی کو بے قصور گالی دی ہے، مارا پیٹا ہے، تو اس سے معافی صافی کر لے تاکہ اللہ کے یہاں جائے تو اس کی سرخروئی ہو سکے۔ تو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کے سامنے اس کی موت ہو تو کسی واعظ اور ناصح کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بالموت واعظ، کفا بالموت واعظ۔ موت انسان کو نصیحت دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر شخص اپنی موت کو یاد رکھے کہ موت تو یقینی ہے، کب کہاں کیسے موت آئے گی یہ البتہ بات اوجھل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح بات کر رہے ہیں، شام بات کر رہے ہیں، صبح ہم قبرستان میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ صبح ہم ہیں موجود، شام میں قبرستان میں ہوں۔ آدمی ابھی زندہ رہتا ہے، بات کو معلوم ہوا، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی تو ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، آدمی بات چیت کر رہا تھا، ابھی مر گیا۔ تو ایسی موت تو دیکھتے ہی ہیں نا ہم لوگ، آپ سامنے دیکھتے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں آج کل۔ تو ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور معاملات کو بالکل صاف ستھرا کر کے چلنا چاہیے۔ سمجھے کہ نہ جانے کب موت کہاں آ جائے اور کس حال میں ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی شے جو موت ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو، اور یعنی اس کی تیاری کرو۔ چلیے ایسا ہے۔ دوسری حدیث ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، متفق علیہ۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی بھی راجہ رہا ہو، کتنا بڑا راجہ رہا ہو، یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میں کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف سے کبھی گزرا ہی نہیں، ہمیشہ نعمت ہی میں رہا، نعمت دائمی ہی رہی اس کی۔ یہ تو صرف جنت میں ہوگی۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی بھر وہ تنگی اور پریشانی ہی میں رہا، آج خوش ہے تو کل خوشی ہے تو کل غمی ہے، آج خوشحالی ہے تو کل تنگ حالی ہے، کبھی اپنے اچھے ہیں تو بیوی بیمار ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی بچہ بیمار ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ تو تکلیف سے آدمی گزرتا ہی رہتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ خلق الانسان فی کبد، انسان مشقت کے ساتھ پیدا ہی کیا گیا، مشقت لگی ہی ہوئی ہے اس کے ساتھ، سمجھا کہ یہاں کی نعمت جو ہے نا اس کے اندر گدلا پن ہے، اس کی حیثیت اس پانی کی ہے جو گدلا پانی، ایک دم صاف شفاف پانی جس کو چاہتے ہیں،
اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ خوشی اور غم، تکلیف، مصیبت لگی ہوئی ہے انسان کے ساتھ، تو آدمی کو چاہیے کہ خوشی جب حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب غم لاحق ہو، پریشانی ہو، جان پر، مال پر، کسی طرح کی کوئی آفت ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے۔ کیوں کہ اگر آزمائش کے لیے ہے، آپ کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اگر آپ کو تکلیف دی ہے، تو آپ اگر صبر کریں گے تو آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کے ایمان کی جانچ کی ہے کہ دیکھیں یہ مومن ہے تو تکلیف پر صبر کرتا ہے یا بھٹک جاتا ہے، اور اگر آپ کے گناہوں کی سزا ہے، مثال کے طور پر جو تکلیف آپ کو حاصل ہے، اگر وہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے تو الحمدللہ صبر کرنے کی وجہ سے اور تکلیف سہنے کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، تو دونوں ہی حالت میں تو آپ کو فائدہ ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آیا ہے عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے، اس کے دونوں ہاتھ میں خیر ہے۔ اگر نیکی پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ثواب ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، کہ دونوں ہی حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے، شکر گزاری پر بھی اور صبر پر بھی۔ تو واجب ہے کہ آدمی تکلیفوں پر صبر کرے، لیکن کبھی آدمی ہوتا یہ ہے کہ گھبرا کر کے، کچھ لوگوں کو دیکھیے گا تکلیف میں ہے، مرض میں مبتلا ہے، خاص کر کے مرد اگر زیادہ تکلیف دہ ہے، برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، تو دیکھے گا کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہم کو راحت دے دے یا اللہ ہم کو موت دے دے، اب تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرے، اللہ ہم کو عافیت دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری سے تم کو شفا مل جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب تمہارے گناہ خطا معاف ہوئے، عافیت ہو جائے گی، کچھ زندگی مل جائے گی، تو کچھ نیکی کا کام کر کے مرو گے۔ تو صبر کرنا چاہیے، صبر واجب ہے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر چلیے صبر سے بھی عاجز ہیں آپ، صبر نہیں ہو پا رہا ہے، اگر اس حد تک معاملہ بہت پریشان کن ہے، تب آدمی کو چاہیے کہ معاملہ اللہ کے اختیار میں سونپ دے کہ اللہ اگر میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو زندہ کر رکھ، اور نہیں تو اگر موت میرے حق میں بہتر ہے تو ہم کو اٹھا لے۔ یہ نہیں کہ اللہ ہم کو موت دے دے، آپ سوال مت کیجئے بلکہ صبر کیجئے۔ اگر صبر سے بھی آپ عاجز ہیں تو معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے کہ اللہ تو بہتر سمجھتا ہے، اگر زندگی ہمارے حق میں بہتر ہے تو زندہ رکھ، ورنہ موت اگر ہمارے حق میں بہتر ہو تو موت دے دے۔ تو یہ آدمی کو چاہیے کہ زندگی کی مصیبتوں پر، مشکلات پر صبر کرے، سمجھا کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، دعا کرے، جھاڑ پھونک کرے، اپنے طور پر دم کرے، اور جو ڈاکٹر سے ملے اور دوا علاج جو ڈاکٹر نے تجویز کی ہے وہ بھی استعمال کرے، اور پھر صبر کے ساتھ رہے قائم۔ جب موت آئے گی مر جائے گا، تو صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صبر بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان عجز عن صبر، اگر صبر سے بھی وہ عاجز رہ جائے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی الی آخرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز تم میں کا کوئی، دیکھیے ہرگز تم میں کا کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہوئی، جو اس پر اتری ہو، کوئی بھی تکلیف، کیسی بھی تکلیف ہو، کتنا سنگین فتنہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے زمانہ فتنے کا ہے، روز نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، اور بھی نئے نئے فتنے آتے رہیں گے، تو فتنوں پر صبر کرنا ہے، سمجھا کہ نہیں، تنہائی اختیار کر لینا ہے، لوگوں سے خلط ملط نہیں ہونا ہے۔ اگر وہاں فتنہ ہے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے، فتنہ بھی ہو تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ فتنوں سے بچا، جو فتنے کے ظاہر ہیں اور جو کہ پوشیدہ۔ تو دینی فتنہ بھی ہو تو صبر کرنا چاہیے، تمنا موت کی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ضروری ہی تمنا ہو، یعنی اب آپ عاجز ہو گئے ہیں، صبر نہیں کر سکتے تکلیفوں پر یا فتنوں پر، تو آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے معاملہ کو، کیا کہیے، دعا کیجئے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور مجھ کو وفات دے دے جب میرے حق میں موت بہتر ہو۔ اپنی ہی زبان میں کہیے، صبر کیجئے۔ لیکن اگر صبر بھی نہیں ہو رہا ہے، اب عاجز ہو گئے، تو اب نہیں یہ لفظ یاد ہے تو اپنی زبان میں کہیے کہ اللہ میں اپنے معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اگر میرا جینا میرے حق میں بہتر ہے تو جلا، ورنہ اگر موت بہتر ہو تو اپنے پاس بلا لے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، سمجھ لیں گے۔ تو اس طرح کی دعا کرنی چاہیے، پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور آگے کی حدیث میں بتاویں، اس سے پہلے تمہید بتا دیتے ہیں، موت کی جو ساعت ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کی سب سے کٹھن گھڑی ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی جو وقت ہوتا ہے نا، وہی فیصلہ کن وقت ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیک وقت میں جائے گا کہ بد وقتوں میں جائے گا۔
خیر کا کلمہ منہ سے نکلے گا کہ شر کا کلمہ نکلے گا، توحید پر اس کی موت ہوگی کہ شرک پر موت ہوگی، بڑی کٹھن گھڑی ہوتی ہے۔ اور اس وقت خاص طریقے سے شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے پائے کے امام اور محدث گزرے، اللہ امام و اہل سنہ ان کو کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بدعتیوں سے انہوں نے اکیلے نبرد آزمائی کی اور صبر کیا، بڑی تکلیفیں ان کو ہوئی، بہت بڑے امام گزرے، امام بخاری کے استاد۔ تو جب بے ہوشی کا عالم تھا، جانکلی کا عالم تھا، بے ہوشی ہوتی تھی، تو بے ہوشی میں منہ سے نکلتا تھا بعدو 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 بعدو۔ جب ہوش آیا تو پوچھا جو وہاں پر لوگ تھے کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بعدو بعدو، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کیا کہہ رہے تھے؟ کہا شیطان میرے سامنے کھڑا ہوا تھا اور وہ دانت کو اپنی انگلیوں کے نیچے دبا کے کہہ رہا تھا فتنی یا احمد، میرے ہاتھ سے تم نکل گئے احمد، زندگی میں میں تم کو بہکا نہ سکا۔ کتنے بڑے پائے کے محدث اور عابد و زاہد انسان تھے، اس کا اندازہ کیجئے کہ شیطان اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبا رہا ہے کہ تم مجھ سے نکل گئے، میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک تمہاری گمراہی کا مجھے خطرہ ہے۔ جب روح پرواز کر جائے گی ایمان اور یقین کی حالت میں، جس حالت میں اللہ نے مجھ کو ابھی رکھا ہے، تب ہم سمجھیں گے کہ ہم تمہارے شر سے بچ نکلے۔ اللہ، تو اس وقت وہ خاص کر کے آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جانکلی کے عالم میں شیطان کے شر سے بچائے اور ایمان پہ خاتمہ ہو۔ تو بڑی تکلیف بھی رہتی ہے کچھ لوگوں کو، 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے سے پریشان ہے۔ لوگ کہے گا سینے پر دم اٹکا ہوا ہے، مولوی صاحب کی روح نہیں نکل رہی ہے، بہت پسینے ہیں، بہت شراب ہو رہا ہے، بہت بے چینی ہے۔ ارے کیا جانو کہ یہ اس کے لیے راحت ہے، کوئی درجہ اللہ نے اس کے لیے آخرت میں لکھا ہے جس درجے کو وہ اپنے عمل سے پا نہیں سکا۔ تو موت کی تکلیف اللہ دے رہا ہے تاکہ بندہ اس پر صبر کرے، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کیا پوچھنا، ان سے بھی بڑھ کے مخلوق میں کوئی گزرا ہے، لیکن بڑی پریشانی تھی آپ کو، بڑی پریشانی تھی، بہت تیز بخار آتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ کمبل دو ڈالا جاتا تھا، اور پھر جب طبیعت اندر سے پریشان ہوتی تو منہ کھولتے، جیسے بخار والی کی کیفیت ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بہت تکلیف میں تھی۔ اور حضرت عائشہ پٹی پر پٹی بدلتی تھی اور بدن کو اور چہرے کو پانی سے پوچھتی رہتی تھی، اس قدر سے۔ اور آپ نے کہا ان للموت سکرات، موت میں بڑی بے ہوشی ہوتی ہے اور بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کی موت کے وقت اس کو تکلیف لاحق ہوئی ہے تو گیا، وہ خراب آدمی تھا، گندا آدمی تھا، اس کے موتیں بہت تکلیف دہ ہوئی تو گیا، ایسا نہیں سوچو، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، کس کی موت کس حال میں ہوگی، تم اپنی موت کے وقت میں کیا ہوگا، کیا تمہاری حالت ہوگی، یہ تم جانتے ہو۔ تو اس لیے اگر مومن تکلیف کے ساتھ مرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر مومن آدمی ہے، زندگی بھر نیکی میں قائم رہا ہے اور تب تکلیف ہے تو ضرور کچھ نہ کوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ حدیث ہے وعن بریدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن یموت بعرق جبینہ، مومن اپنے پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، یعنی جس وقت وہ مرتا ہے اس وقت اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ہوتی ہیں، اس قدر شدت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے کہ تکلیف میں جب آدمی رہتا ہے، بخار میں رہتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے، تو آپ دیکھتے نہیں کہ پسینہ پورا چہرے پر اور پیشانی پر بھرا رہتا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ پیشانی پر پسینے کی بوندیں جھلملاتی رہتی ہیں، مومن کی موت کے وقت یہ پہچان ہے، یا یہ مطلب ہے کہ مومن کام کرتا ہی کرتے کرتے مر جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی کام کرتا رہتا ہے تو مشقت میں رہتا ہے، اور مشقت میں رہتا ہے تو پسینہ آتا رہتا ہے اس کے چہرے پر، پیشانی پر۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ مومن اپنی پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، یعنی کام کرتے ہی اس کی موت آتی ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، بیمار پڑا اور مرنے سے پہلے سکرات الموت اور جانکلی کے عالم سے جو وہ گزرا ہے، اس کی وجہ سے اس کے پسینے، اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں جھلملا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ایمان اور یقین کی حالت میں روح پرواز ہو۔ اب ایک چیز اور دیکھ لیجئے، اس کے بعد موضوع بدلے گا۔ دو حدیث چھوٹی سی اور ہے۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال، یہ موت کی کیفیت کے وقت کی حالت بتا رہی ہے کہ موت کے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مومن اپنے پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، اور یہ پسینہ ہونے کا کیا مطلب ہے، دو معنی آپ کے سامنے بتایا۔
دوسری حدیث دیکھیے موت کے وقت کی کیا حالت ہوتی ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم والاربعہ، اپنے مردوں کو، یعنی جو آدمی مرنے والا ہو، جان کنی کا عالم ہو، موت کے آثار اس پر ظاہر ہوں، تو اس کو تلقین کرو، اس کو کہو بولنے کے لیے لا الہ الا اللہ، تاکہ آخری کلمہ اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ توحید کا نکل جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ابا لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد باپ خاموش ہے، بے ہوشی کے عالم میں، اب بار بار اس کو دھکے دے رہے ہیں، ابا لا الہ الا اللہ، کہے کے لیے بار بار کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ تو کہہ کے تو خاموش ہے، جب پھر ہوش میں آئے گا دنیا کی باتیں کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، تو پھر باتیں سن لینا، نصیحت سن لینا، اب پھر اس کے بعد جب خاموش ہو جاتا کہ ابا لا الہ الا اللہ پڑھیے، پھر لا الہ الا اللہ کہا، جب تک کہ کوئی دوسری بات دنیاوی نہ کرے اس وقت تک بار بار تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کر دیا، وہ خاموش ہے تو جب تک خاموش ہے ہو گیا، رہنے دیجئے اس کو۔ پھر دوسری کوئی گفتگو کرنے لگے تب پھر گفتگو کے آخر میں کہیے ابا لا الہ الا اللہ کہیے، امی لا الہ الا اللہ پڑھیے، بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ، تاکہ موت توحید کے اوپر ہو۔ لیکن اگر دیکھیے جھلایا ہوا ہے مریض، بیمار ایک دم پریشان ہے، سمجھا کہ نہیں، اول فول بک رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، ضیق اور تنگی محسوس کر رہا ہے، ادھر اس کو مار رہا ہے ادھر اس کو مار رہا ہے، تو ایسی وقت میں حکمت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ضدی ہو، ہٹی ہو، اور تنگی دل کا شکار ہے اور پریشان ہے کہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو دیکھو کہ اگر مریض کی کیفیت دیکھو اس بیمار کی، خوش مزاجی میں ہے، اچھی حالت میں ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، کہیے لا الہ الا اللہ کہہ رہے گی۔ لیکن اگر دیکھ لیا کہ تنگ دل بنا ہوا ہے، پریشان ہے، ادھر کسی کو لات مار رہا ہے ادھر کسی کو ہاتھ مار رہا ہے، یا آج کہہ لیے کہ چڑچڑا بنا ہوا ہے، گلیا رہا ہے لوگوں کو، ایسے وقت میں تم لا الہ الا اللہ کے لیے کہو گے تو یہ بیوقوفی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شرک کا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا وہ تمہاری وجہ سے پڑھ لیا، تو اس وقت ہوشیاری یہ ہے کہ آپ لوگ آپسی میں جو وہاں پر ہیں اپنے طور پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ مت کہو کہ پڑھو، تم پڑھو، تاکہ اگر اس کو احساس ہو تو وہ پڑھ لے، مگر تم سبب مت بنو لا الہ الا اللہ کے انکار کرنے کا، خود میں پڑھو، اگر پڑھنے کی توفیق ہوگی تو پڑھ لے گا، نہیں تو نہیں پڑھے گا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کہنا نہیں چاہیے، خود پڑھنا چاہیے تاکہ وہ پڑھ لے، لیکن جب یہ حدیث ہے لقنوا، کہو اس کو کہنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنا ہے، لیکن حالات پر حکمت یہ ہے کہ اس کی حالت کو دیکھ کر کے کہ وہ اطمینان کی حالت میں ہے کہ تنگی کی حالت میں، تو اگر اطمینان کی حالت میں ہو اور ٹھیک ٹھاک حالت ہو اس کی تو اس سے کلمہ پڑھانا چاہیے لا الہ الا اللہ، کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور زندگی میں بھی وہ نیک عمل کرتا رہا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ایک حدیث اور، وعن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرؤوا علی موتاکم یاسین، رواہ ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن حبان۔ کہتے ہیں ابو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردے پر، یعنی جس کے جو جان کلی کا عالم ہو، مردہ کا مطلب مردہ ہو نہ جائے بلکہ مردہ ہونے والا ہے، قریب المرگ ہے، یہ مطلب ہے۔ مردے کو تلقین کرو گے لا الہ پڑھنے کی، جب مر جائے گا تب کہو گے اس کی ڈیڈ باڈی کو کہ وہ لا الہ، تو مردے کا مطلب ہے کہ جو قریب المرگ ہو، موت کے آثار جس پر ظاہر ہو اس کو کہنا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سکرات الموت میں ہو، جان کلی کا عالم ہو، ہوش میں آتا ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے بہوش ہوتا ہے، تو کہا گیا کہ اپنے مردوں پر، ایسے مردوں پر جو قریب المرگ ہو، سورہ یاسین پڑھو، جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے دوسرے فرقے کے لوگوں کے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن پڑھو تاکہ روح نکلے۔ قرآن روح نکلنے کی چیز نہیں ہے، قرآن تو کتاب زندگی ہے، کتاب موت نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت ضعیف حدیث ہے، بہت کمزور حدیث ہے جو لوگوں میں رائج ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، یاسین پڑھنے سے آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے، ہرگز نہیں، بالکل غلط، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے وہاں پر قرآن پڑھنا اور بعد میں قرآن پڑھ کے ثواب بخشوانا یہ سب بدعت ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔